يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں فمن فرض فیہن الحج پس جس شخص نے لازم کیا ان مہینوں میں حج کو فلا رفث تو بےہودہ گوئی نہ کرے ولا فسوق نہ فرمانی نہ کرے ولا جدال اور جھگڑا نہ کرے فی الحج حج وما تفعلوا من خیر اور جو تم بھلائی کرو گے یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وتزودوا اور زاد راہ لے کر چلو فإن خیر الزاد پس بہترین زاد راہ التقوی کو بچنا ہے واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو لیس علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو فإذا أفضتم من عرفات پس جب تم لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند المشعر الحرام عزت والی چوٹی کے پاس واذکروہ اور اس کا ذکر کرو کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں سکھلایا وإن كنتم من قبلہ اور اگر تھے تم اس سے پہلے لمن الضالین ناواقفوں میں سے ثم افیضوا پھر لوٹو من حیث افاض الناس وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں واستغفروا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والے ہیں رحیم مہربان ہیں فإذا قضیتم مناسککم پس جب تم ادا کر چکو اپنے افعال حج فاذکروا اللہ پس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کذکرکم آباءکم جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ ذکر فمن الناس پس لوگوں میں سے من یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں وما له فی الآخرۃ اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور ان میں سے من بعض وہ بھی ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا تو دے ہمیں فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھی بھلائی وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے اولئک وہ لوگ ہیں لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہوگا مما کسبوا اس سے جو انہوں نے کمائی کی
واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر سے حج عمرے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کریں۔ اور آج حج کی ہی کے کچھ احکامات کا حق تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حکم ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کی 13 تاریخ تک تقریباً 2.5 مہینے بنتے ہیں۔ جس آدمی نے ان 2.5 مہینوں میں حج کا احرام باندھ لیا، اس پر حج کرنا فرض ہوگا اور لازم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احرام ہو تو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، چونکہ حج کا احرام ہے تو حج کے مہینوں میں ہی باندھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس نے ان 2.5 مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا۔ احرام حج کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں: احرام باندھنا، عرفات کا وقوف کرنا اور طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں حج کے۔ تو پہلا فرض جب ہو گیا تو کل بھی یہ بات عرض کی تھی، شروع کرنے سے عبادت فرض نہ بھی ہو تو شروع کرنے سے فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو فرمایا جس نے اپنے اوپر حج ان مہینوں میں لازم کر لیا تو انہیں، اس آدمی کو 3 چیزوں سے بچنا ہوگا۔ پہلی، فلا رفث، بےہودہ گوئی نہ ہو، بے حجاب گفتگو نہ ہو۔ رفث کا معنی ہوتا ہے بے حجاب گفتگو کرنا، یعنی جسم پر کپڑے لباس نہ ہو، جیسے میاں بیوی بعض دفعہ بے حجاب آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اپنی بیوی بھی ساتھ ہو تو اس سے صراحتاً ایسی گفتگو نہ کی جائے جو میاں بیوی کے تعلقات والی ہوتی ہے۔ البتہ اگر تعریضاً اشارتاً کوئی ایسی بات کہہ دے ہنسی مذاق میں تو اجازت ہے، لیکن صراحتاً ایسی بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا ولا فسوق، نافرمانی نہ کریں۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، تحریمہ کا معنی حرام کرنے والی۔ یہ تکبیر بھی ایسی ہے کہ نماز سے پہلے کئی ایسے افعال جو حلال ہوتے ہیں نماز میں اس تکبیر کے کہنے کے ساتھ ہی حرام ہو جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے آدمی رزق حلال کھائے، کھانا حلال ہے، نماز میں رزق حلال بھی نہیں کھا سکتا، پی بھی نہیں سکتا، قبلے سے اپنے سینے کو نہیں پھیر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے بعض عبادات ہیں، بعض عادات ہیں، حلال ہیں، لیکن وہ نماز کی حالت میں نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح حج کا جو احرام ہے یہ اسی طرح ہے جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ ہے۔ اب احرام باندھ لیا ہے، سر کو ڈھانک نہیں سکتا، سلا ہوا لباس پہن نہیں سکتا، جسم سے میل کچیل کو دور نہیں کر سکتا، بال نہیں اکھاڑ سکتا، مونچھیں نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں تراش سکتا، اور مچھر نہیں مار سکتا، جونے نکال کر مار سکتا، کسی جاندار کو نہیں مار سکتا۔ اب دیکھیے یہ چیزیں جو احکامات آ رہے ہیں عام حالات میں یہ جائز ہوتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد یہ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں۔ اب ٹوپی پہننا یہ تو سنت بھی ہے، لیکن حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ لیے تو پھر ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ تو فرمایا اب احرام باندھا ہے فلا ولا فسوق، نافرمانی نہیں کرنی، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ اور تیسرا حکم ارشاد فرمایا ولا جدال، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، احرام میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ بدقسمتی سے لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہمارے لوگ وہاں پر جا کے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مستقل ایک جنگ لڑتے ہیں، وہاں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے، ادھر سے دھکا دے رہا ہے۔ اب حجر اسود کا بوسہ لینا بعض فقہا نے سنت لکھا ہے، بعض نے اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن کسی مسلمان کو دھکا دینا، بوسہ مارنا اور کسی کو تکلیف دینا یہ تو حرام ہے۔ وہاں ایک سنت یا مستحب کو حاصل کرنے کے لیے حرام فعل کا ارتکاب کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ محبت کا غلبہ ہے اور علم عقل شعور نہیں ہے۔ تو فرمایا بلا جدالہ، وہاں جا کے لڑنا نہیں ہے،
جھگڑنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں لگانا، فی الحج حج کی حالت میں۔ آگے ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو کوئی تم بھلائی کرو گے یعلم اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہوگی، وتزودوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے، یمن کے کچھ قبائل تھے، وہ جب بھی حج کرنے کے لیے آتے تو بغیر ساز و سامان کے وہاں سے چل پڑتے، کچھ نہیں لے کر آتے۔ اب ظاہر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی سردی کا احساس بھی ہوتا ہے، ضرورتیں ہیں انسان کے ساتھ، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن وہ ایسے اللہ کے بندے چلتے ہوئے کو کہتا کہ سامان بھی ساتھ لے چلو کھانے پینے کا، تو پیسہ روپیہ ساتھ لے چلو، کہتے نحن المتوکلون، ہم متوکلین۔ توکل کا معنی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آیا۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو ترک کر دے، اسباب اختیار کرے لیکن نظر اسباب پر نہ ہو، نظر مسبب الاسباب پر ہو، اعتماد اپنے اسباب پر نہ ہو، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کا، یہ نہیں کہ خنجر کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ کر۔ اب دیکھیے وہ متوکلین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، چلو پانی تو مفت مل جائے گا، روٹی کہاں سے مفت ملے گی، پریشان ہوتے، پھر راستے میں بھیک مانگتے ہوئے جاتے، یعنی ہم حاجی ہیں ہمارے ساتھ مدد کرو، ہم حاجی ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ اب اس سے انہیں بھی تکلیف ہوتی، ظاہر ایک شریف آدمی کو ہاتھ پھیلانا اس کے موت کا پیالہ پینے کے مترادف ہوا کرتا ہے، اور پھر ہر آدمی سے مانگنا، مجبور کرنا کہ ہمیں دو، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ شریعت نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر چلا کرو، ایسے نہ چلا کرو۔ اور زاد راہ لے کر چلنا، آج دیکھیے اگر کوئی آدمی آج بھی حج کے لیے لوگوں سے پیسے مانگے کہ میرے حج کرنے کا شوق ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، اور لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے ساتھ تعاون کرتے پھرے، یہ شرعی طور پر غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حج فرض نہیں کیا تو پھر وہ آخرت میں تجھ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ ہاں شوق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی حج کے لیے پیسے جمع کرتا ہے اور احباب خیر اس کے ساتھ زکوٰۃ فنڈ میں تعاون کرتے ہیں۔ یاد رہے گڑبڑ کس طرح ہو جائے گی کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ اب اگر ایک آدمی خود 52.5 تولے چاندی کی مالکیت کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر تو زکوٰۃ واجب ہے جائے کہ وہ زکوٰۃ لے۔ آج کل مثال کے طور پہ 700-800 روپے تولہ چاندی ہو، اب کسی آدمی نے حج کی نیت سے تعاون کروانا شروع کیا، کسی نے اسے پہلا 50,000 روپیہ دیا، اب جب پہلا 50,000 روپیہ دیا 52.5 تولے چاندی کا مالک کے لیے اس وقت بن گیا۔ اب دوسرے نے جس نے 50,000 دیا نہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی نہ اس کے لیے لینی حلال ہے، یہ خود صاحب نقصان، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس لیے فقہا نے لکھا کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کسی احسن طریقے سے اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستحق نہ ہو۔ بہترین شکل یہ ہے کسی کو رسوا بھی نہ کیا جائے کہ جی یہ زکوٰۃ آپ کو دے رہا ہوں، کسی آدمی کو پیسے پکڑاتے ہوئے کہا جائے یہ میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جہاں آپ مناسب سمجھیں، آپ جس کو مستحق اس کا سمجھیں اس کو آپ دیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیں گے، اگر وہ خود اس زکوٰۃ کا مستحق ہوا وہ اپنے کو مناسب سمجھے تو اپنے اوپر خرچ کر دے، اگر وہ مستحق نہیں ہوگا تو وہ کسی دوسرے کو مستحق تلاش کر کے اسے دے دے گا۔ اس طریقے سے وضاحت بھی ہو جائے گی کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور اس آدمی کی عزت نفس بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ ہاں کسی آدمی کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعی ضرورت مند ہے، قریبی رشتہ دار ہے، پھر آپ بغیر وضاحت کے بھی اس کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر چلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا بہترین زاد راہ وہ بچنا ہے۔ تقوی کا ترجمہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے وہ سوال سے بچنا ہے، کہ تم لوگوں سے سوال نہ کرتے چلو، لوگوں سے بھیک نہیں مانگو، بلکہ اپنے گھر سے اپنا سامان ضرورت کے مطابق لے کر چلو۔ وَاتَّقُونِ، فرمایا مجھ سے ڈرتے رہا کرو یا اولي الالباب، اے عقل مندوں، اس لیے کہ بلا ضرورت بھیک مانگنا فقہا نے اس کو حرام لکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ شروع اسلام میں یا اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اور مسلمان اس سے ڈر گئے تھے۔
ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے ہوئے حج کے لیے کچھ چیزیں وہ لے آتے جو مکہ معظمہ میں نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں فروخت کر لیتے، اس سے حج کا خرچہ نکل آتا، یا پھر کچھ تجارت کا سامان بغرض تجارت یہاں سے خرید کر لے جاتے، کچھ کاروبار بھی ہو جاتا، حج بھی ہو جاتا۔ جب حج کے احکامات نازل ہوئے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ انتہا درجے کے محتاج لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کہ ہمیں حج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہیے، خالص حج کرنا چاہیے، ہمیں درمیان میں یہ تجارت اور خرید و فروخت کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیت اتاری، فرمایا لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کر لیا کرو، لیکن غرض حج کرنے کی ہو، غرض یہ نہ ہو کہ چلو تجارت کے لیے مکے چلتے ہیں، رفتے ہاتھ حج بھی کرتے آئیں گے، اب تو حج ضمن ہو گیا۔ ہاں یہ ہو غرض کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، چلو لگتے ہاتھ کچھ تجارت بھی کر لیں گے، تجارت ضمن رہے، حج ضمن نہ ہو رہے۔ اور دوسری ایک اور ان کی رسم بد نے تردید کی، فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے لوٹو نا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو وہ عزت عظمت والی چوٹی کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، وہاں جسے جبل قزا کہا جاتا ہے مزدلفہ میں، بلکہ یہاں صرف وقوف مزدلفہ کا ذکر کیا گیا، اگلی جگہ پر ایک رسم بد کا بھی رد کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے اس تفسیر اور آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ وقوف عرفات جو ہے، وقوف مزدلفہ جو ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، رات کو وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھی جاتی ہے عرفات سے لوٹتے ہوئے۔ عرفات میں جانا ہوتا ہے 9 تاریخ کو زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں رکھنا ہوتا ہے۔ اب سورج غروب جو ہوا تو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جاتی۔ صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صلاۃ نماز، فرمایا امامت، آگے چل کر پڑھیں، اور پھر کہا نماز کا امامت، آگے چل کر پڑھیں، تیسری مطلب نماز، فرمایا آگے چل کر پڑھیں۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں پڑھی ہیں، تو حاجی کے لیے اس دن حکم یہی ہے کہ وہ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اسلام میں عبادت اصل میرے احکامات کو ماننے کا نام ہے، عقل پرستی کا نہیں۔ اب کوئی صوفی مزاج آدمی کہ میں مغرب کو اس کے وقت میں پڑھوں گا، عشاء کو اس کے وقت میں پڑھوں گا، آج مغرب کا وقت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس وقت فرمائیں گے اس وقت مغرب کا وقت ہوگا۔ کوئی وہاں صوفی کہے کہ میں سنت کے مطابق امامہ باندھوں گا، پگڑی باندھوں گا، تو پھر اس کو بعد میں ایک بکرا بھی ذبح کرنا پڑے گا، اور یہ دم بھی دم جنایت ہوگا، تو شکرانے کا دم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کے قریب آ جاؤ، جبل قزا کے قریب آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المزدلفہ تو کلھا موقف، ان کے مزدلفہ سارا وقوف کی جگہ ہے، الا وادی محصر، مگر وادی محصر، وادی محصر میں نہیں رک سکتے۔ وادی محصر وہاں ایک جگہ ہے، تقریباً 540 گز کا یہ ایک میدان ہے، اور اس کے ارد گرد جنگلہ بھی لگا ہوا ہے، پولیس والے بھی وہاں کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ حاجی اس میں نہ آ جائیں، اور ہمارے نواقب لوگ اس میں جانے کے لیے مسجد ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف رش ہے، تو یہاں رش نہیں ہے، چلو وہاں جا کے آرام کر لیتے ہیں، جو رش نہیں ہے اس کی تو خاص وجہ ہے۔ ابرہہ جب بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا نا، 60,000 کا لشکر لے کر اس میدان میں اس لشکر کے اوپر سنگباری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے، ان کی ایک کینکری منہ میں تھی اور 2 کینکریاں پنجوں کے اندر تھیں، نہ جانے وہ کون سا فاسفورس اور ایٹمی مواد لے کر آئے تھے۔ وہ چھوٹی سی کینکر جس آدمی کے جسم پر پڑتی وہ جسم بھی گلتا، ہاتھی کا جسم بھی گلتا تھا، تڑپتے ہوئے وہاں سے بھاگتے اور جسم گل گل کر زمین پر گر جاتا، وہ مر جاتا۔ اب وہ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے ایسی جگہ تھوڑی جاتے ہیں جہاں اللہ کا عذاب اترا ہے، تو اس لیے اس جگہ پر جنگلہ بھی لگایا گیا، اس جگہ پر نہیں آدمی کو وقوف کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم ان احکامات سے ناواقف تھے۔ اب آگے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد کا رد کیا گیا، فَمَا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم بھی وہاں جا کر واپس آؤ جہاں عام لوگ جا کر واپس آتے ہیں۔
ہوتا یہ تھا کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، یہ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتے مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ پہلے منا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے، یہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ عرفات کا میدان جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور حج حدود حرم سے باہر ہوتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حرم میں ہوتا ہے۔ اور حج کے دنوں میں ایک اور گڑبڑ بھی ہوتی ہے، مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے اس کا مغربی حصہ کچھ ایسا ہے جو حدود حرم میں ہے، وہاں اگر حاجی بیٹھا رہے اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے بعض ان پڑھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہاں جا کے سوچتے ہیں کہ چلو مسجد کے کس حصے میں رش نہیں ہے یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا جو جگہ خالی پڑی ہے وہ کسی خاص وجہ سے پڑی ہے، وہاں پولیس والے بیچارے عربی میں ان کو بڑی صدائیں لگاتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا العرفہ کلھا موقف الا بطن عرنہ، فرمایا کہ عرفہ جو ہے سارا موقف ہے لیکن بطن عرنہ نہیں ہے، وہ حدود حرم کا حصہ ہے، مکے کا حصہ ہے۔ اب یہ لوگ اسی حصے میں جو حرم کا حصہ وہاں بیٹھ جاتے، کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم حرم سے تو باہر نہیں نکلیں گے۔ اب اجمی لوگ یا غیر قریش عرب جو تھے وہ عرفات میں جاتے، یہ عرفات میں نہیں جاتے، یہ وی آئی پی کلچر وہاں پر متعارف کرواتے، وہاں بیٹھ جاتے۔ اور شام کو وہ لوگ جب عرفات سے نکل کر چلتے تو یہ مزدلفہ کی اس حد سے اٹھ کر مزدلفہ کی اس حد پہ آ جاتے، حرم سے باہر نکلے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کا رد کیا؟ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے ہو کر آؤ جہاں سے عام لوگ ہو کر آتے ہیں۔ اور جن زمانہ جاہلیت میں جو گڑبڑ ہوئی ہے واستغفر اللہ، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، مہربانی فرما کر انعامات کی بارش بھی فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی متفاوت نظام نہیں ہے، غریب امیر سب کے لیے ایک مساواتی نظام اسلام نے متعارف کروایا ہے، جس سے ایک کسان اور جاگیردار کی جنگ اور لڑائی ختم ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو تاریخ 7 خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی جملے ارشاد فرمائے تھے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں۔ تو اب دیکھیے وی آئی پی کلچر تھا، حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تبدیل کی، فرمایا نہیں تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں پر دوسرے عام لوگ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور زمانہ جاہلیت کی رسم بد کا رد فرمایا، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، بس جب تم اپنے افعال حج ادا کر چکو، فاذکروا اللہ کذکرکم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادوں کا۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ حج کے افعال سے فارغ ہو گئے، عرفات میں چلے گئے، مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، اس کے بعد قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی کروا لیا، طواف زیارت بھی کر لیا، تو اب جب فارغ ہو کر بنا میں بیٹھنے ہیں، صرف کنکریاں مارنی ہیں، تو وہاں راتوں میں محفل مشاعرہ ہوتی تھی، اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے افسانے پڑھے جاتے تھے اور فخریہ قسم کے اشعار پڑھے جاتے تھے، مرنے والوں کو خراج تحسین و عقیدت پیش کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ حج کوئی عام عبادت ہے، بندہ اپنے علاقے سے دور، اپنے بیوی بچے اہل و عیال سے دور، آج کی زبان میں کہیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گیا، اور پھر کاروبار نہ جانے پچھلوں نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا، ساری قربانیاں دے کر وہاں پہنچے بندہ، اور اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے بعد بجائے شکرانے کے وہاں محفل مشاعرہ کر کے واپس آئے۔ فرمایا کذکرکم آباءکم، جو اپنے آباء و اجداد کے یہاں بیٹھ کر فاخرانہ ذکر کرتے ہو نا، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر ادا کرو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی سخت ذکر کرو۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک اور تشریح بھی کی، فرمایا اللہ کو وہاں ایسے یاد کرو جیسے بچپن میں اپنے باپ کو یاد کرتے ہو۔ بچہ سارا دن ابو امی 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 کہتا ہوا پیچھے پیچھے پھرتا ہے، عربی زبان میں ابو کو یا اب کہتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ جب تک بڑا نہیں ہوا تھا یا اب کہتا رہا، اب بڑا ہو گیا، اب اس کو چاہیے یا رب کہا کرے۔ تو اللہ نے کہا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اور پھر بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کرنے کے لیے وہ بھی آتے جو آخرت کے منکرین ہیں، ان کا رد کیا۔ وہ کہتے تھے کہ حج عبادت ہے لیکن دنیا ہی کے لیے، آخرت میں حساب سوک کوئی نہیں۔ اور پھر ضمناً ان لوگوں کے لیے بھی ایک ناصحانہ انداز میں گفتگو فرمائی جو ہر دعا میں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں کہ یا رب یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔
غالباً ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ تھے یا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، دونوں میں سے کسی ایک بزرگ کا قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ آج حادثے اور صدمے کی بات یہ ہے کہ کوئی ہم سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ جو بھی آتا ہے دعا کرو جی کاروبار کے لیے، جو بھی آتا ہے دعا کرو جی گاڑی مل جائے، جو بھی آتا ہے دعا کرو جی مکان مل جائے، پر میں دنیا کی دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، ہم سے آخرت کی دعا بھی نہیں کروانے کے لیے آتے۔ اور صورتحال ایسی ہی وہاں پر بنی ہوئی تھی۔ پر میں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، یا رب جو دینا ہے نا دنیا میں ہی دے، بس دنیا ہی مانگتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، پر میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر ٹھیک ہے دنیا دے دیں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ لیکن تعریف فرمائی، تحسین فرمائی ان لوگوں کی جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس سے ان لوگوں کا رد بھی کر دیا جو خشک مزاج ہیں، کہتے نہیں اللہ سے مانگنا ہی دین چاہیے، دنیا مانگنی ہی چاہیے۔ بھائی دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کے اسباب کسی اور سے مانگیں، اللہ سے ہی مانگیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قدسیوں کی جماعت کی تربیت فرمائی تھی ان کے بارے میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگر کسی آدمی کا جوتا اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا۔ تو جوتے سے لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت تک ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ اور میں سمجھدار لوگ وہ ہیں جو دعا یوں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یا رب دنیا دے وہ بھی اچھی ہے، اور فی الآخرت حسنہ، آخرت دے وہ بھی اچھی ہے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ جامع ترین دعا ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ دنیا کی ساری نعمتیں مانگ لی، آخرت کی ساری نعمتیں مانگ لی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ طواف میں چلتے ہوئے کسی دعا کو سنت کرا دی۔ حاجی طواف کرتے ہوئے یہی والی دعا پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں یہی دعا مانگنے لگے ہیں، یعنی لمبی دعا کا اگر وقت نہیں ہوتا حضور مختصر دعا کرواتے اور یہ کروا دیتے، اس میں دنیا آخرت ساری بھلائی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف فرمائی ایسی دعا کرنے والوں، فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا اپنی کمائی سے، دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے، اور آخرت یقیناً آئے گی۔ پہلے لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے غلط نظریہ رکھتے ہیں، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو بہت جلد آخرت میں حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم اجرنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔